السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ بہت خوبصورت روشن اور الحمدللہ اتنا اچھا آئیڈیل موسم نہیں ہوتا جو نہ سردی نہ گرمی اور فریش ہے، الحمدللہ بہت خوبصورت۔ اچھا، آج ہم نے یہ کام کیا کہ ہم جس کالونی میں مطلب میرا کلینک ہے جس میں سب باقی لوگ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم نے اس کا ایک گروپ بنایا، واٹس ایپ گروپ بنایا، ٹھیک ہے۔ اس میں سب لوگوں کو جو نمبر پتہ تھے ایڈ اپ ہوئے۔ اور جو بات امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ نا جیسے کمیونٹی بنا لیتے ہیں، ہم فیملی کا گروپ بناتے ہیں، دوستوں کا بناتے ہیں، ہم کالونی والوں کا بناتے ہیں، اس کے بعد نا ہماری ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تو وہ میں نے ایک بات کلیئر کرنی ہے کہ سم ٹائم نا ہم کسی دوست کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو تم میرے ساتھ فلان جگہ چلو، تم فلان آج آ جاؤ، یا تم میرا یہ کام کر دو۔ آپ کو نہیں پتہ وہ اپنی زندگی میں کس محاذ پہ لڑ رہا ہے وہ بندہ یا بندی، اس کے اپنے کتنے مسائل درپیش ہیں۔ تو اگر وہ اونچ نیچ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس پہ مائنڈ نہ کیا کریں۔ اور اسی طرح جب آپ نے گروپس بنا لیے اس کے فیملی میں آپ کسی بندے کو کہتے ہیں، میسج پوچھتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں، تو مے بی اس کا موبائل چارج پہ نہ ہو، وہ بندہ کہیں بزی ہو، بندی کوئی کام کر رہی ہے تو وہ فون نہیں دیکھ سکتے، اس نے میسج کا جواب نہیں دیا، اس پہ بھی مائنڈ نہیں کرنا۔ یہ تو ہمیں سنت طریقہ بتایا گیا نا کہ کسی کے گھر جاؤ، 3 دفعہ نوک کرو، کوئی جواب دے دے، دروازہ کھول دے تو اندر چلے جاؤ، اگر کوئی جواب نہ دے تو واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو واٹس ایپ گروپس یا کال ہے یہ بھی اسی طرح ہے نا کہ نوک کرتے ہیں، آپ اجازت لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی جواب فارغ ہے تو جواب دے دے گا، اگر کوئی بزی ہے تو پھر مائنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے، انتظار کریں۔ تو ایکسپیکٹیشن کی بات کرنی تھی۔ ہمارے جو زیادہ پرابلمز ہیں نا وہ یا زیادہ دکھ ہیں، زیادہ کدورتیں ہیں، زیادہ ریلیشن خراب ایکسپیکٹیشن سے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کا کام کر دیا تھا، اس نے میرا نہیں کیا۔ میں نے اس کو چائے پلائی تھی، اس نے مجھے پوچھا نہیں۔ اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں دودھ ہی نہ ہو، پتی ختم ہوئی ہو، گیس گئی ہو، 100 مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی نیا گروپ بناتے ہیں تو اپنی ایکسپیکٹیشن کو منیمم رکھا کریں۔ کوئی آپ کے لیے کچھ کر دیتا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا ہے تو پریشان نہ ہوا کریں۔ کوئی کام کہنے سے پہلے کسی سے پوچھ لیں کہ کیا آپ اس ٹائم فری ہیں۔ میں تو کبھی کال بھی کروں نا، میری سسٹر ان لا اسلام آباد رہتی ہے، تو میں جب بھی اسے کال کروں تو میں اسے پوچھتی ہوتی ہوں کہ سعدیہ کیا کر رہی ہو، تم فری ہو اس ٹائم؟ کہ وہ کھانا بنا رہی ہے، ہسبینڈ اس کا آیا ہے آفس سے آیا اور میں اپنی کھانے لے کے بیٹھ ہوں۔ تو یہ سعدیہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سعدیہ سے جب بھی کال کرتی ہوں میں سے یہ پوچھ لیتی ہوں کہ تم اس وقت کال کر سکتے ہو، تم لے سکتی ہو، بات کر سکتی ہو۔ اسی طرح باقی لوگوں کو، فرینڈس کے ساتھ بھی، کہ ان سے پوچھ لیا کریں کہ آپ بزی ہیں، آپ فری ہیں۔ کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے اجازت لے لیں کہ فلاں دن میں آپ کے گھر آ جاؤں، یا اگر شام میں جانا ہے، دوپہر میں جانا ہے تو کیا اس ٹائم آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں اس ٹائم نہ آئیں تو اس پہ دل برا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو کوالٹی ٹائم دینا چاہ رہی ہے لیکن اس ٹائم اس کے گھر میں مہمان ہو سکتے ہیں، سسرال آئے ہو سکتے ہیں، وہ کہیں مصروف ہو سکتی ہے۔ ہماری طرح جو بیچارے ڈاکٹر ہیں، مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی کال پہ جا رہے ہو سکتے ہیں، ہم کسی مریض کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے فیل نہ کیا کریں چیزوں کو، ایکسپیکٹیشن اپنی کم سے کم رکھا کریں۔ جب بھی کسی بھی رشتے میں امیدیں کم ہوتی ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان ریلیکس رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امیدیں ٹوٹنے سے نا دل برے ہوتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات ہے، کوئی اگر آپ کسی کو کام کا ہے تو اس نے معذرت کر لی یا نہیں کر سکا تو اس میں بھی دل برا نہ کریں۔ وہ اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے کہ آپ کا کام زیادہ اچھے طریقے سے ہونا ہوتا ہے، آپ ایک احسان سے بچ جاتے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، لینے والا ہاتھ دینے والے سے بہتر ہے، نہیں اپوزٹ بول گئی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو وہ جس خیرات صدقہ والے میں نہیں بات، وہ ہر جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھا کریں۔ تو اب حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان اتنے زیادہ کانشیس ہو گئے تھے کہ کسی کا جو اونٹ کو مارنے والا یا گھوڑے کو مارنے والا کیا ہوتا ہے، مجھے وہ جو جس سے اونٹ کو ہنکاتے ہیں یا گھوڑے کو، وہ بھی رسی شاید، تو وہ بھی نیچے گر جاتے تھے، وہ بھی اتر کے خود لیتے تھے۔ یہ تو ان کی ہائٹ آف ایمان تھا نا۔ ہم چلو اس طرح کے نہیں ہیں لیکن ہم بھی کوشش کریں کہ میکسیمم اپنا کام خود کر لیا کریں۔ ہاں کہیں مجبوری ہے تو دوسرے کو ضرور کہہ دیں۔ تو یہ اوورآل سب کے لیے ہے۔ بہت سارے میرے فرینڈ فیملی ممبر جو ناراض ہوتے ہیں کہ میں ان کے فون نہیں سنتی، میں ان کے میسیج پہ ٹائم پہ جواب نہیں دیتی، تو ہر دفعہ، اور مریضوں کو میں فون نمبر نہیں دیتی اپنا، اسی وجہ سے نہیں دیتی، میں ان سے کہتی ہوں آپ بہت ہرٹ ہوں گے، میں ہر وقت فون پہ نہیں رہ سکتی، میں فون نہیں سنتی، فون نہیں اٹھاتی، میرا فون سائلنٹ ہوتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر میں اپنے اسسٹنٹ کا نمبر دیتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے وہ اسی ایک نمبر سے مجھے میسیج آنے ہیں، مریض نے اس کو کرنے ہیں، وہ آگے سے مجھے فارورڈ کرتا ہے، اور پھر میں نے خاص ٹائم پہ دیکھ کے سب کے میں جواب دیتی رہتی ہوں۔ کوئی ایمرجنسی ہو تو مجھے کال کر دیتا ہے کہ میڈم فلاں مریض کو ایمرجنسی ہے، آپ میرا واٹس ایپ دیکھیں اور مجھے جواب دے دیں، میرے مریض کو بتانا ہے، تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔
اب 1000 لوگوں کا نمبر، 1000 لوگوں کے میسیج کا جواب، 2000 کے میسیج کا جواب بہت مشکل ہوتا ہے. تو میری جگہ رکھ کے، کسی ڈاکٹر کی جگہ رکھ کے سوچا کریں، ڈاکٹر سے فیل نہ کیا کریں اس نے آپ کو جواب نہیں دیا، آپ کو پوچھا نہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ہمیں زندگی میں ہیلپ فل ہوں گی. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک میں نے کہیں جگہ پڑھا تھا کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں یہاں اس لیے وہ بولنے لگی ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ بات یہ کہ کامن سینس از ناٹ کامن از ناٹ ویری کامن. ٹھیک ہے، کامن سینس ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ایمپتھائز کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کے گھر چلے گئے، میں تو اس بات پہ کہتی ہوتی کہ آپ جب کسی کے گھر جائیں تو کچھ کھا کے جائیں. اگر کوئی آپ کو کھانے پہ بھی بلائے نا تو بالکل ہی افطاری والا حال نہ کر کے جائیں اپنا کہ افطاری کی طرح بھوک لگی ہوئی ہے اور بے بس ہوئے اور جا کے بس کھانے پہ ٹوٹ پڑیں، جو بچے کھا لیں، جو سامنے پڑا ہو کھا جائیں. یہ بھی گھر والوں کے لیے یار نہ کافی ہو، گھر والوں نے یہی سارا پکایا ہو. مجھے ایک گلٹ ہمیشہ یاد آتا ہے، میں یو کے میں تھی اور میری ایک سینئر تھیں، مطلب بڑی تھی میرے سے ایج میں، باجی رضوانہ، انہوں نے ہمیں کھانے پہ بلایا. مجھے چائنیز ساس وغیرہ نہیں آتی تھی، مجھے چائنیز کھانے بڑے پسند تھے. بہت پرانی بات ہے یہ، 2005 کی یا 6 کی. تو انہوں نے کھانے پہ بلایا، ویجیٹیبلز بنائی تھی انہوں نے نا، اور ساتھ میں رائس. وہ میں نے نا دو پلیٹیں کھا لی میں نے، سبزیاں ڈال کے جلدی جلدی. اب وہ پھر کہ انہوں نے ایک دفعہ بات کی کہ میرے ہسبینڈ نے لنچ پہ آنا ہے نا ابھی بریک پہ، ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر تھے، آئی اسپیشلسٹ. اچھا ہم تو خیر گھر آ گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمیں جو لینے آئے نا، جو ڈراپ کرنے آئے لینے آئے نا، وہ بھی بھائی آئے تو انہوں نے اندر بلا لیا نا. میری فرینڈ تھی ساتھ، اس کے ہسبینڈ تھے، انہوں نے بھی کھانا کھایا. اب مجھے دل میں اتنی شرمندگی، مجھے اتنا دکھ، میں کہوں پتہ نہیں ان کے ہسبینڈ اور بچوں کے لیے بچا ہے کہ نہیں بچا. انہوں نے کرٹسی میں ہمیں جو پک کرنے والوں کو اندر بلا لیا، اور میں اس سے پہلے زیادہ کھا چکی تھی تو مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا. تو یقین کریں وہ کچھ چیزیں رہتی ہیں جو آپ کے گلڈ میں رہتی ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جاؤں نا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا چکھ لیں بندہ، بہت زیادہ نہ کھائے. گھر سے کھا کے چلے جائیں، کوئی تو بھوک رکھ کے آ جائیں، آ کے کھا لیں. یا وہاں جو چیز لگتا ہے نا کہ کم پڑی ہوئی ہے ٹیبل پہ، تو یہ سوچیں کہ گھر میں اتنی ہے وہ کم کھائیں. اگر گھر میں جو چیز بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے ٹیبل پہ، 2 ڈشیں انہوں نے بھر کے رکھی ہوں، تو اٹ مینس یہ ان کے گھر میں انف پکی ہوئی ہے، وہ آپ لے لیں. تو یہ چیزیں ذرا یاد، ہم کامن چیزیں، کامن سینس کی چیزیں. ٹھیک ہے، کہ ہم کہیں جائیں تو بس ہپڑ دپڑ سارے بسکٹ کھا کے آئیں، بچے گالیاں دیں بعد میں کہ اچھا جو بھی پکا تھا کھا گئے. اور ہمیشہ جو مہنگی چیز ہو نا، آپ کو پتہ ہو جیسے مٹر مہنگا ہے، کسی کے گھر جائیں اگر مٹن پکا ہوا ہے اور ساتھ میں کوئی سبزی پکی ہوئی ہے تو مٹن تھوڑا ڈال لیں، سبزی زیادہ ڈال لیں. پھر بھی ان بیچاروں نے آپ کی خاطر ہی خریدا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دیکھو، ہم ایک نارمل سوسائٹی کی بات کریں، چلیں وہ جو بہت ہائی فائی ہیں ان کے لیے تو شاید ڈیلی کے کوئی 10 بکرے ذبح ہو جائیں تو خیر ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن میں اپنے جیسے اپنی پبلک، کیونکہ میں اپنے لوگوں کے لیے بات کرتی ہوں، اپنے لوگوں کی اپنے جیسی باتیں کرتی ہوں، اور اس لیے میں ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ چاہے جوسیز ہیں تو آپ کسی کے گھر جائیں تو ان سے کہیں گے دوسرا گلاس لا دیں، اس میں تھوڑا سا ڈال کے پی لیں، باقی ضائع نہ کریں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹے کر دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا 2 گھونٹ لے کے پڑا رہتا ہے تو وہ ضائع چلا جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑا لے لیں، باقی وہ بچ جائے، کسی بچے کو دے دیں. اگر آپ 3 لوگ ہیں تو وہ کہیں ہم ایک ہی گلاس شیئر کر لیں گے. جوس کسی کے گھر جا کے پینے سے ہماری کوئی صحت بہت نہیں بن جانی ہوتی. امی میری کہتی ہوتی ہیں کہ بہت وڈا نہیں ہو جانا ہوتا کچھ کھا کے. تو کہیں جائیں تو حساب کتاب سے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے ڈرائی فروٹ، خاص طور پہ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں جو مہنگی چیزیں، پہلے میں نے مٹن کی بات کی، ڈرائی فروٹ کی بات کی نہیں. اگر کسی نے آپ کے آگے ڈرائی فروٹ رکھے ہیں تو اس میں سے بہت تھوڑا لیں، اور کوشش کریں جو سستا ڈرائی فروٹ ہے نا وہ اس میں سے اٹھائیں آپ، مہنگا والا جو ہے نا ان کا کم استعمال کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.